نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے۔ اسلام ایک خوبصورت ترین عمل ہے۔ اسلام ایک خوبصورت ترین عمل ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے وہ جاہل ہوتا ہے، اس کے پاس کسی چیز کا کوئی علم نہیں ہوتا۔ وہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ جاہل ہوتا ہے۔ وہ دنیا میں آ کے سیکھتا ہے، دنیا میں آ کے سیکھتا ہے۔ دنیا میں دو طرح کے انسان ہیں، اچھے بھی برے بھی۔ اچھے بھی انسانوں کے علاوہ باقی سب صحیح ہے، باقی سب اپنی جگہ پہ سیٹ ہے، کوئی بھی برا نہیں کرتا، لیکن انسان صحیح بھی ہیں اور غلط بھی ہیں۔ دائرہ اسلام، دین کی تعلیم حاصل کرنا، اس کو ہم کسی بھی طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میرے پاس کسی بھی ذریعے سے آ سکتے ہو، کہ تم میری ہم اسلام کی تعلیم کسی بھی طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بڑے طریقے ہیں، لیکن تبلیغ کا کام کرنا ایک ہی، جب تبلیغ پہنچانی ہے وہ ایک ہی کام ہے۔ چاہے آپ کو لوگ سنیں یا نہ سنیں، آپ نے تبلیغ کا کام کرنا ہے۔ جب آپ نے علم حاصل کر لیا ہے تو آپ نے تبلیغ کا کام کرنا ہے۔ یہ انسان دنیا میں ہی آ کے سیکھتا ہے، وہ سیکھا سکھایا کبھی نہیں آتا، چاہے پھر وہ اچھا سیکھ لے چاہے پھر وہ برا سیکھ لے۔ اب ایک چڑیا کا بچہ ہے، اس کو آپ چڑیا سے دور کر لیں، کمرے میں بند کر دیں، تو جب وہ بولنے لگے گا تو وہ وہی بولے گا جو اللہ نے اسے زبان دی ہے، وہی بولے گا، چاہے اس کو آپ اس کی ماں سے الگ کر دیں۔ جب آپ ایک کوے کے بچے کو الگ کر دیں وہ بھی وہی بولے گا۔ لیکن جب ایک انسان کو، ایک بشر کو آپ جنگل میں جا کے چھوڑ دیں گے نا تو وہ گونگا ہوگا، کیونکہ اس کی کانوں میں کوئی آواز نہیں پڑی، وہ گونگا ہوگا۔ تو انسانوں کے علاوہ باقی ہر چیز سیٹ ہے۔ انسان دنیا میں آ کے سیکھتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے اور کر کے پھر کیا کرنا ہے۔ کہ اگر کسی نے دین کی تعلیم حاصل کر لی ہے، چاہے دنیاوی حاصل کر لی ہے، اس کے بعد اس نے کیا کرنا ہے۔ دین کی تعلیم حاصل کرنا ہر ذریعے سے بندہ کر سکتا ہے، اللہ تک بندہ ہر ذریعے سے پہنچ سکتا ہے، لیکن تبلیغ کا کام آسان بالکل بھی نہیں ہے۔ ایک تبلیغ کا کام آسان بالکل بھی نہیں ہے۔ لوگوں کی باتیں سننی پڑیں گی آپ کو کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ فرسٹ آف آل لوگ تنقید کرتے ہیں، سیکنڈ کہ آپ صحیح ہیں کہ غلط ہے یہ کہیں گے، مطلب ہر چیز میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے گا۔ تو ان سے آپ نے یہ نہیں کہنا جی ہم کیا کریں بس ہم چھوڑ دیں، بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو دین کی تعلیم دی ہے، اس نعمت سے نوازا، تو آپ تبلیغ کا کام کریں۔ یقین مانے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے، کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے، لیکن تبلیغ کا کام مشکل ہے۔ تبلیغ کا کام واقعی مشکل ہے، اور جو سکون اس کام میں ہے وہ کسی میں نہیں ہے۔ عبادات بندہ کر لیتا ہے، عبادات مساجد میں ہو جاتی ہیں، بندہ روزے رکھ لیتا ہے، عبادات بندہ گھر میں کر لیتا ہے، لیکن یہ تبلیغ کا ایسا کام ہے جو جا کر کرنا پڑتا ہے۔ انسان چاہے پوری رات مصلی پر بیٹھا رہے، لیکن اسے تبلیغ کا کام کرنا ہے، وہ تبلیغ کا کام کرے گا۔ یہ تبلیغ کا کام بہت ٹف ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اسلام کا سب سے خوبصورت اور حسین عمل کون سا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا جہاد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ایک اچھا عمل ہے۔ تو پھر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ عبادت بھی ہے۔ عبادت تو آپ ہر وقت اللہ کی کرتے ہیں عبادت۔ اب ہم گھر میں جو عبادت کر رہے ہیں کسی کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ۔ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں کسی کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ۔ چاہے ہم ساری رات جائے نماز پہ بیٹھے ہیں، کسی کو ہمارے اہل محلہ کو نہیں پتہ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ عبادات اللہ کے لیے ہیں، عبادات اللہ کے لیے ہیں۔ تو صحابہ کرام، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی عبادات بھی اسلام کا بہت اچھا عمل ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا روزے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی یہ بھی ایک بہترین عمل ہے، روزے فرض کیے گئے ہیں، یہ بھی بہت بہترین عمل ہے، یہ بھی اسلام کے دائرے میں آتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور؟ انہوں نے کہا ہمیں تو یہی نظر آتے ہیں۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف عبادات نہیں، عبادات بندہ کر سکتا ہے، حسن اخلاق اسلام کا سب سے خوبصورت ترین عمل ہے۔ آپ کا اخلاق ہی آپ کا سب سے بہترین عمل ہے۔ جب آپ کے اندر اخلاق ہی نہیں رہے گا تو یہ دنیا پھر کچھ نہیں ہے۔ جب آپ کے اندر اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی پھر آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس دنیا کو فیس کرنے کے لیے آپ نے اپنے اندر اخلاق پیدا کرنا ہے، دوسروں کی باتوں کو سہنا پڑے گا۔ اگر آپ نے اللہ کے لیے کام کرنا ہے، تبلیغ کے لیے کام کرنا ہے کہ آپ نے تبلیغ پہنچانی ہے تو آپ کو سہنا پڑے گا، حسن اخلاق سے پیش آنا پڑے گا، آپ کو حسن اخلاق سے ضرور پیش آنا پڑے گا۔ تو دائرہ اسلام کا سب سے خوبصورت ترین عمل کیا ہے؟ حسن اخلاق۔ اس کو جس نے اپنا لیا وہ پھر کامیاب ہو جائے گا۔ جزاک اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خدا حافظ۔